میں گھبراہٹ کے عالم میں بار بار بند دروازے کی طرف لپکتی اور پوری قوت سے دستک دیتی۔ اماں، خدا کے لیے دروازہ کھول دو، مجھے شدید گھٹن ہو رہی ہے۔ مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ پرانی بدبودار جگہ جہاں کبھی کبھار گھر کے پرانے سامان کو رکھا جاتا تھا اب میری قید خانہ بن چکی تھی۔ سوتیلی ماں نے جیسے میری چیخوں کو سننے سے انکار کر دیا تھا اور میں اپنی بے بسی میں قید تھی۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو، پرانی لکڑی کی سڑاند اور دھول کی تہ مجھے یوں لگ رہی تھی جیسے یہ جگہ میرے وجود کو نگلنے والی ہو۔ پسینے کے قطروں نے میری آنکھوں کو دھندلا دیا تھا اور میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات گردش کرنے لگے۔ سوتیلی ماں نے مجھے یہاں کیوں بند کیا؟ کیا اس کی کوئی وجہ تھی یا پھر یہ محض ظالمانہ سلوک کا ایک اور مظاہرہ تھا؟ میرے ذہن میں سوالات کا ہجوم تھا مگر کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میں نے دروازے پر ایک اور ضرب لگائی۔ اس بار میری آواز میں مایوسی کے ساتھ ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ اماں، مجھے باہر نکالو۔ مگر وہ دروازہ جو کبھی کھلا تھا اب میرے لیے قلعے کی دیوار بن چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے حوصلے پست ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے ایک آخری کوشش کی، دروازے کی چوکھٹ کو پوری قوت سے دھکیلنے کی، مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے ہاتھ تھک چکے تھے مگر میرا دل اب بھی یہ امید کر رہا تھا کہ کوئی تو آئے گا اور مجھے اس قید سے آزاد کرے گا۔ اسی دوران میرے پیروں کے نیچے کچھ کھڑکا، جیسے کوئی چیز میری توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے نرمی سے اپنا قدم آگے بڑھایا اور دیکھا کہ ایک پرانی گرد آلود الماری سے تھوڑی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ میں نے جیسے ہی الماری کے پٹ کھولے تو اس میں ایک روشن کتاب میرے سامنے پڑی تھی۔ اس کتاب پر عجیب و غریب نشانیاں تھیں، جیسے یہ کسی زمانے کی بھولی بسری یادگار ہو۔ میرے دل میں ایک عجیب سے تجسس نے جنم لیا اور میری تمام تر گھبراہٹ ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے پہلی لائن پڑھی کچھ ایسا ہوا جس کی میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ اچانک ایک روشنی پھیلی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر ایک تاج آ گیا ہو۔ میرے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئیں اور میرے ذہن میں نئے نئے سوالات ابھرنے لگے۔ یہ کتاب کیا تھی اور اس کے اندر چھپا راز کیا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی بہت بڑے مہمے کا حصہ بن چکی ہوں۔ میرا نام تانیہ ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے جہاں زندگی کی مشکلات کے باوجود ہم نے خوشیوں کے چند لمحے چننے کی کوشش کی ہے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی لیکن تعلیم کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ معاشی تنگ دستی اور گھر کے حالات نے مجھے جلد ہی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب میں اپنی سوتیلی بہنوں کو کالج جانے کے خواب دیکھتے ہوئے سنتی تو میرے دل میں بھی ایک کسک سی اٹھتی تھی، لیکن حقیقتیں خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سانحہ اس وقت پیش آیا جب میں محض 3 سال کی تھی۔ میری ماں جو میرے لیے دنیا کی سب سے عزیز ہستی تھی 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ ایک دن وہ بارش میں گھر کے کام کاج کر رہی تھی جب اچانک زمین پر پھسل گئیں۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ سنبھل نہ سکی اور اس چوٹ کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے پیٹ میں موجود میرے چھوٹے بھائی سمیت اس دنیا سے چل بسی۔ اس حادثے نے نہ صرف میری ماں کو مجھ سے چھین لیا بلکہ ہمارے گھر کی خوشیاں بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ میرے والدین کی پسند کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے ابتدائی سالوں میں ہمارے گھر میں محبت اور خوشیوں کا بسیرا تھا۔ والدین کی محبت بھرے تعلقات اور ان کی ہنسی خوشی نے ہمارے گھر کو جنت کا سا ماحول دیا تھا۔ میرے والد اور والدہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور ان کی ایک دوسرے کے لیے قربانیاں اور پیار دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ میرے والدین کی کہانی میرے لیے ہمیشہ ایک مثالی رومانوی داستان رہی ہے جو مجھے اس دنیا کے تلخ حقائق سے دور لے جاتی تھی۔ مگر ماں کے جانے کے بعد ہمارا گھر ایک دم ویران ہو گیا۔ میرے والد جو کبھی خوش و خرم تھے اب اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ میں ابھی اتنی چھوٹی تھی کہ اس نقصان کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی، لیکن گھر کی اداسی اور خاموشی نے میرے دل کو بھانپ لیا تھا کہ کچھ بہت بڑا بدل گیا ہے۔ والد کو شاید میرے اور اپنے دکھوں کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مگر میں ان کا دل رکھنے کے لیے ہمیشہ خود کو مسکراتا ہوا دکھاتی تھی۔ ہمارے گھر کی یہ خوشیاں ماں کے ساتھ ہی ختم ہو گئیں
ان کی غیر موجودگی نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ والد نے بہت کوشش کی کہ میں اور وہ اس دکھ سے نکل سکیں، مگر ماں کی کمی کو کوئی بھی چیز پورا نہ کر سکی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پہلی بار زندگی کی سختیوں اور تنہائی کا سامنا کیا۔ میری معصومیت وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی اور میں نے اپنی زندگی میں ایک خاموشی سی محسوس کی جو کہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اس وقت میری دادی حیات تھیں اور خاندان میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور صاحب رائے سمجھی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ ان سے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے اور اپنے مسائل سلجھانے کے لیے ان کی رائے لیتے تھے اور ان کے فیصلے کو مانتے تھے۔ میری دادی ایک گہرا علم رکھتی تھی۔ میری ماں کے انتقال کے بعد جب گھر کے ہر فرد پر غم کا سایہ تھا، دادی نے ایک فیصلہ کیا جس نے ہماری زندگیوں کا رخ بدل دیا۔ دادی نے میرے والد صاحب سے بات کی اور انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان کو آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور میرے والد صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں۔ دادی کو فکر تھی کہ والد صاحب کب تک اپنی پہلی بیوی کے غم میں مبتلا رہیں گے، اور اگر وہ اسی طرح غمزدہ رہیں گے تو نہ صرف ان کی صحت پر برا اثر پڑے گا بلکہ میری پرورش بھی متاثر ہوگی۔ دادی کا دل چاہتا تھا کہ گھر میں پھر سے خوشیاں واپس آئیں، اور وہ سمجھتی تھیں کہ ایک نئی شادی اس مقصد میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ خود بھی ایک لمبے عرصے سے گھر کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر ان کی صحت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ عمر کے اب اس حصے میں تھیں جہاں ان کو آرام کی سخت ضرورت تھی۔ دادی کو شوگر کا مرض لاحق تھا اور ان کی عمر اور بیماریوں نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ گھر کے کام کاج، میری پرورش اور والد صاحب کی دیکھ بھال ان کے لیے دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ دادی نے والد صاحب کو سمجھایا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور ان کی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی فکر اس بات پر بھی تھی کہ اگر ان کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تو میرے والد اور میں کس حال میں رہیں گے۔ وہ چاہتی تھی کہ گھر میں ایک نئی عورت آئے جو نہ صرف میرے والد کی زندگی کو سہارا دے سکے بلکہ میرے لیے بھی ایک ماں کا کردار ادا کر سکے۔ دادی کے نزدیک یہ فیصلہ نہ صرف عملی تھا بلکہ ہمارے گھر کے مستقبل کے لیے بھی ضروری تھا۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ایک عورت کا ہونا گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ بارہا کہتی تھیں کہ ایک ماں کی غیر موجودگی سے گھر میں عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر والد دوسری شادی کر لیتے تو نہ صرف گھر کے کام کاج میں مدد ملتی بلکہ میرے لیے بھی ایک ماں جیسی شخصیت کا سایہ ہوتا۔ دادی کا یہ فیصلہ والد صاحب کے لیے بھی ایک طرح کی راحت کا باعث بنا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ انہیں اور مجھے اس تنہائی اور غم سے باہر نکلنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دادی کے اصرار اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے والد صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس نئے رشتے سے ہمارے گھر کی ویرانی کم ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں کچھ خوشیاں واپس آ جائیں، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فیصلہ میرے لیے کتنی بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی میری نئی ماں حاملہ ہو گئی اور کچھ ہی مہینوں بعد ہمارے گھر میں ایک ننھی سی بیٹی نے جنم لیا۔ وہ لمحہ میرے والد کے لیے ایک نئی امید کا پیغام لایا تھا۔ میں بھی خوش تھی کہ گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹاس بھی تھی۔ شاید یہ وہ بے چینی تھی جو نئے حالات سے جنم لے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میری 3 بہنیں اور آ گئیں۔ ہمارا گھر اب ایک بار پھر بچوں کی ہنسی اور خوشیوں سے گونجنے لگا تھا، لیکن ان خوشیوں کے درمیان میں خود کو ایک کونے میں کھڑا محسوس کرتی تھی۔ میں محض 8 سال کی تھی جب میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ دادی میرے لیے سب کچھ تھی، میری ماں، میرا سہارا اور میرے دکھ سکھ کی ساتھی۔ جب میرے والد دوسری شادی کر رہے تھے تب دادی ہی تھی جنہوں نے مجھے گلے لگا کر یہ یقین دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے ہر درد کو سمجھتی تھیں اور ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرا سب سے قیمتی سرمایہ مجھ سے چھن گیا ہو۔ وہ میرے ہر درد کو سمجھتی تھیں اور ان کے جانے کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میرا سب سے قیمتی سرمایہ مجھ سے چھن گیا ہو۔ دادی کے انتقال کے بعد مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میں کسی بنجر زمین پر کھڑی ہوں جہاں نہ کوئی سایہ ہے اور نہ کوئی سہارا۔ ان کی غیر موجودگی نے میری زندگی میں ایک خالی پن بھر دیا تھا
جسے کوئی اور پر نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے بعد میں نے پہلی بار زندگی کی تلخیوں کو شدت سے محسوس کیا۔ میرے دل میں ایک گہری اداسی بس گئی تھی اور میں دن بدن خود کو مزید تنہا محسوس کرنے لگی۔ دادی کے بعد مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کر سکتی۔ میرے والد کا دھیان اب زیادہ تر میری سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کی طرف تھا۔ میں ان بچوں کو بھی پیار کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان خود کو ایک اجنبی محسوس کرتی تھی۔ میں وہ بچی بن گئی تھی جس کے پاس کوئی نہیں تھا، جس کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں یا غم بانٹ سکتی۔ دادی کے جانے کے بعد میں نے اپنی معصومیت کو کھو دیا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے اندر کوئی دائمی اداسی بس گئی ہے۔ اس وقت میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں وہ خالی پن محسوس کیا جو دادی کی موجودگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط ستون تھیں جنہوں نے مجھے اس مشکل وقت میں سنبھالا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود کو بکھرتا ہوا محسوس کیا۔ ان کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا اور میں نے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع کر دیا۔ میرے اندر ایک شور تھا، ایک درد تھا جو کسی کو سنائی نہیں دیتا تھا اور شاید کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ جب دادی کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہوئیں تو میری زندگی میں ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ جیسے ہی دادی کی شفقت کا سایہ مجھ سے چھنا، ویسے ہی میری سوتیلی ماں نے میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ان کے رویے میں اچانک ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے مجھے حیران اور پریشان کر دیا۔ میں جب اسکول سے واپس آتی تو دوسرے بچوں کی طرح آرام کرنے یا کھیلنے کی بجائے میں فوراً گھر کے کام کاج میں جٹ جاتی۔ میری ماں نے میرے ننھے کندھوں پر گھر کے سارے چھوٹے موٹے کام لاد دیے۔ صحن کو جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب میرے روزمرہ کے معمولات بن گئے تھے۔ میں جو کبھی اپنی کتابوں میں کھوئی رہتی تھی، اب جھاڑو اور پونچھے میں مگن ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے گھر کی ایک ملازمہ بن چکی ہوں۔ میری سوتیلی ماں میرے ساتھ اس قدر سرد مہری اور بے رحمی سے پیش آتی کہ میری چھوٹی سی عمر میں ہی میرے دل میں ایک عجیب سی بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ دن کا بیشتر حصہ کاموں میں گزر جاتا اور جب شام ہوتی تو میری ماں مزید کاموں کی فہرست تھما دیتی۔ کبھی مجھے برتن دھونے کا حکم ملتا تو کبھی کپڑے دھو ڈالنے کا۔ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے برتنوں کو دھوتی اور کبھی کبھار اتنی تھک جاتی کہ میرے ہاتھ کپ کپانے لگتے۔ میں جب کپڑے تار پہ ڈالتی تو کپڑے میرے قد سے بڑے ہوتے اور ان کا وزن اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا، مگر میری سوتیلی ماں کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ صرف اپنے کام نکلوانا جانتی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے والد کے سامنے بظاہر بہت خیال رکھنے والی نظر آتی تھی۔ جب میرے والد گھر پر ہوتے تو وہ مجھ سے پیار سے بات کرتی اور میرے سامنے اچھی بننے کی کوشش کرتی۔ میرے والد کو یہی یقین دلایا جاتا تھا کہ میں گھر کی لاڈلی ہوں اور سب میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ جب میرے والد اپنے کام پر چلے جاتے تو وہی محبت کرنے والی ماں ایک سرد اور سخت دل خاتون میں بدل جاتی۔ ان کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں کا اصل چہرہ سامنے آتا تھا۔ وہ میرے ساتھ سختی اور بے دردی سے پیش آتی اور میرے ہر لمحے کو ایک بوجھل ذمہ داری میں تبدیل کر دیتی۔ وہ مجھے نہ صرف جسمانی طور پر تھکا دیتی بلکہ میرے دل کو بھی دکھ پہنچاتی۔ اگر کبھی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی یا کوئی غلطی ہو جاتی تو ان کی سخت باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی۔ ان کا رویہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اکثر رات کو سونے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی، مگر وہ بہہ نکلتے۔ ان تمام حالات میں میرے والد کو کبھی کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وہ اس بات سے بے خبر رہتے کہ ان کی غیر موجودگی میں میری زندگی کس قدر مشکل ہو چکی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے نہ صرف میری معصومیت چھین لی بلکہ میری ہنسی اور خوشی بھی مجھ سے دور کر دی۔ میں دن بدن خود کو اس گھر میں ایک اجنبی کی طرح محسوس کرنے لگی، جہاں میری حیثیت بس ایک کام کرنے والی کی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم سب بہنیں اب جوان ہو چکی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی اور باقی بہنیں بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھیں۔ ہماری سوتیلی ماں کو ان کی بہت فکر رہتی تھی، جیسے ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہو کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے تلاش کریں۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی کہ ان کی بیٹیاں ایسے گھروں میں جائیں جہاں وہ نہ صرف عزت پائیں بلکہ شان و شوکت سے زندگی گزاریں۔ ان کی ہر بات میں یہ خواہش جھلکتی تھی کہ ان کی بیٹیاں امراء کے گھرانوں میں جائیں جہاں دولت اور شان کا بسیرا ہو۔
ماں نے رشتے والی خالہ سے دوستی بھی اسی مقصد کے تحت بڑھائی تھی۔ وہ انہیں مزے مزے کے کھانے بنا کر پیش کرتی، گویا یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ وہ بہترین سلیقہ شعار عورت ہے اور ان کی بیٹیاں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت اپنے خاندان کے قصے اور اپنی بیٹیوں کی تعریفیں کرتی تاکہ خالہ ان کے لیے امیر گھرانوں کے رشتے ڈھونڈ کر لائیں۔ ماں کے لیے یہ سب ایک مشن بن چکا تھا اور وہ اپنی ساری توانائی اس کام میں لگا دیتی تھی۔ میری بہنیں بھی اپنے اپنے طریقے سے خوبصورت تھیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سب سے زیادہ حسین تھی۔ میرے لمبے بال جو میری کمر تک پہنچتے تھے میری خوبصورتی کو نمایاں کرتے تھے۔ میری بڑی بڑی آنکھیں اور سرخ و سفید رنگت نے میری شخصیت کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ میرے حسن کے چرچے اکثر محلے کی گلیوں میں سننے کو ملتے تھے اور مجھے اکثر یہ سننے کو ملتا تھا کہ لوگ میری تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، مگر یہ تعریفیں میری ماں کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی تھیں۔ ماں کو ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے رشتے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتی کہ میں زیادہ لوگوں کے سامنے نہ آؤں، اور اگر کوئی رشتے کی بات چل رہی ہوتی تو وہ مجھے پیچھے ہٹا دیتی۔ میں نے کئی بار ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تانیہ تو بہت حسین ہے، مگر میری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ اگر ان کے سامنے یہ لڑکی آ گئی تو لوگ میری بیٹیوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ ان کی باتوں سے مجھے ہمیشہ یہ احساس ہوتا کہ میری خوبصورتی ان کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ ماں نے مجھے ہمیشہ ایسے کاموں میں الجھائے رکھا جہاں میں ان کی بیٹیوں کے سامنے نہ آ سکوں۔ وہ کبھی مجھے باورچی خانے کے کاموں میں لگا دیتی تو کبھی مجھے گھر کے کسی کونے میں چھپنے پر مجبور کر دیتی۔ جب کوئی رشتے والی عورت آتی ان کے دل میں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں میری خوبصورتی ان کی بیٹیوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری زندگی کو ایک طرح سے محدود کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف سے ہمیشہ سرد مہری اور بے اعتنائی محسوس کی۔ وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح نہیں دیکھتی تھی، بلکہ مجھے ایک رکاوٹ کے طور پر تصور کرتی تھی۔ میری خوبصورتی جو میرے لیے ایک نعمت ہونی چاہیے تھی، میری زندگی کے سب سے بڑے عذاب میں بدل گئی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا پائی، اور یہ احساس میرے دل میں گہرائی تک بیٹھ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے ہمیشہ سے ہی مجھے گھر کے کام کاج میں مصروف رکھا تھا۔ وہ شاید مجھے اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح آرام سے زندگی گزار سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میں گھر کے تمام کاموں میں اتنی ماہر ہو گئی کہ کسی بھی کام میں ذرا سی بھی خامی نہ چھوڑتی۔ میری سلیقہ شعاری کی مثال پورے محلے میں دی جاتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے بچوں کی طرح نہیں دیکھا، جبکہ ان کی اپنی بیٹیاں ایک الگ ہی دنیا میں رہتی تھیں۔ وہ سارا دن بستر پر بیٹھی رہتی، موبائل فون میں مصروف ہوتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی اور ماں نے انہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا۔ ان کی بیٹیوں کو کبھی کچن میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھاڑو پکڑی یا برتن دھوئے۔ وہ بس حکم دیتی تھی اور میں ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ انہیں بستر پر کھانا اور چائے پیش کرنا میرا روزمرہ کا معمول تھا۔ میری ماں کے اس رویے کی وجہ سے ان کی بیٹیاں بالکل پوہر بن چکی تھیں۔ انہیں نہ تو کسی کام کا طریقہ آتا تھا، نہ ہی ان میں کوئی سلیقہ شعاری تھی۔ ان کے مقابلے میں دن رات کاموں میں جٹی رہتی۔ میں ہی اپنے والد کے کپڑے دھوتی، انہیں استری کرتی اور گھر کے باقی تمام کام بھی نپٹاتی۔ کھانا بنانا بھی میری ذمہ داری تھی، اور میں کوشش کرتی کہ ہر کھانے میں کوئی کمی نہ رہے تاکہ سب خوش ہو سکے۔ ماں کی بیٹیوں کو کام سکھانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ماں کے نزدیک یہ سب کام میرے ہی کرنے کے تھے۔ میں نے اپنے دن اور راتیں ان کاموں میں گزاری اور کبھی اپنی زندگی کا حصہ بننے والے ان خوابوں کو حقیقت کا رنگ نہیں دے سکی جن کے بارے میں نے بچپن میں سوچا تھا۔ ماں کی نظر میں شاید اسی قابل تھی کہ بس کام کرتی رہوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے زندگی کو آسان بنا سکوں۔ ان کی یہ بے رخی اور بے اعتنائی میرے دل میں ایک تلخی پیدا کر گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ ماں مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح محبت سے دیکھے، مگر یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ میرے حصے میں بس ذمہ داریاں اور کام ہی آئے، اور میں نے ان سب کو قبول بھی کیا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے جو تنہائی اور بیگانگی ملی وہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔
घर में जब मेरी बहनों के रिश्ते की बात चल रही थी तो मुझे एक अनजानी बेचैनी ने घेर लिया था। मेरी छोटी बहन सानिया, जिसके लिए एक दिन रिश्ते वाले आए, माँ ने मुझे सुबह से ही तरह तरह के खाने बनाने में मसरूफ़ कर दिया। मैंने सारी मेहनत से उनके पसंदीदा खाने तैयार किए और माँ ने इस बात का ख़ास ख्याल रखा कि हर चीज़ बेहतरीन हो। जब रिश्ते वाले आए तो सानिया सज संवर कर उनके सामने बैठ गई। उसके चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट थी, मगर वो अंदर से कितनी नर्वस थी ये सिर्फ मैं ही जानती थी। माँ ने मुझसे कहा कि मैं खाना लगा दूं और मैंने सारी मेज़ को खाने से सजा दिया। मैंने खुद सर पर दुपट्टा ओढ़े एक कोने में खड़े होकर अपनी मेहनत का नतीजा देखने का इंतज़ार किया। सब लोग खाना खा रहे थे और खाने की तारीफ़ें करते नहीं थक रहे थे। लड़के की माँ ने ख़ास तौर पर कहा कि आपकी बड़ी बेटी ने इतने सलीके से हर चीज़ को सजाया है, मुझे तो अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैंने माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पर एक पल के लिए संजीदगी आई, मगर वो जल्द ही संभल गई। माँ ने ये सुनने के बाद सानिया को कहा कि वो अपने होने वाले शौहर के सामने चाय पेश करे। सानिया को इन सब कामों की आदत नहीं थी। वो नर्वस हो गई और जैसे ही वो चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथों की कपकपाहट ने चाय का कप लड़के के कपड़ों पर गिरा दिया। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया और मैं फौरन आगे बढ़ी। मैंने अपनी फुर्ती से उनके कपड़ों पर गिरे हुए चाय के दाग को साफ किया और फिर एक नए कप में चाय तैयार करके उनके सामने पेश की। लड़के वाले मेरी ये महारत देखकर हैरान रह गए और मुझे शुक्रगुजार नज़रों से देखते रहे। उनके जाने के बाद जब माँ को मालूम हुआ कि रिश्ते वाले सानिया के बजाय मेरे लिए रिश्ता मांग रहे हैं, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा था। उन्होंने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कई दिन तक मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। मुझे हर काम में सख्ती का सामना करना पड़ा और वो मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करती रहीं। माँ ने मेरे वालिद को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि मैंने लड़के पर डोरे डाले हैं और अपनी आंखों के इशारों से उसे अपने जाल में फंसाया है। जब मेरे वालिद ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नमूदार हो गईं। वो मुझे हमेशा एक शरीफ और फर्माबरदार बेटी समझते थे, मगर माँ की बातों ने उनके दिल में शक डाल दिया। उन्होंने बगैर कुछ सुने और समझे मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज मेरे कानों में देर तक सुनाई देती रही। माँ ने साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाऊंगी। अगर तुम शादी करके चली गई तो इस घर में नौकरानी की कमी कौन पूरी करेगा। उनके अल्फाज मेरे दिल में निश्तर की तरह चुभे। उन्होंने ये बातें मेरे वालिद के सामने कही थी और मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल टूटकर बिखर गया हो। मैं इस बात से और भी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई कि जिस माँ को मैंने हमेशा अपना सब कुछ समझा, वही मुझे इस हद तक नीचा दिखाने पर तुली हुई थी। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, मैं अपने कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे अपनी माँ की कमी शदीद महसूस हो रही थी। मैंने सोचा कि अगर मेरी अपनी माँ जिंदा होती तो शायद मेरा हाल ऐसा ना होता। इस लम्हे मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे गहरी तन्हाई को महसूस किया। मुझे अपनी माँ की मोहब्बत और शफ़क़त की कमी ने अंदर से तोड़ दिया था और मैं इस बात का दुख कभी भी बयान नहीं कर सकती थी। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा खला पैदा हो चुका था जो शायद कभी भी पुर नहीं हो सकता था। कई दिन तक घर में हर कोई मुझसे बातचीत बंद कर चुका था, जैसे कि मैं इस घर की फ़र्द ही ना हूँ। ये तन्हाई मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने हमेशा ये चाहा कि किसी से अपने दिल की बातें कह सकूं, मगर अब हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैं खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी थी, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं रहा। मेरी माँ, जो पहले ही मुझसे सर्द रवैया रखती थी, अब और भी ज़्यादा बेरहम हो गई थी और मेरे वालिद ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया था। मेरे लिए ये वक्त बहुत कठिन था और मैं अपने दिल की बातें किसी से भी नहीं कर पा रही थी। इसी तन्हाई के आलम में मैंने दादी के कमरे का रुख किया। दादी का कमरा हमेशा से ही मेरे लिए एक महफूज पनाहगाह रहा था, जहाँ मैं खुद को सुकून में महसूस करती थी। दादी की अलमारी में हमेशा कुछ न कुछ नया और दिलचस्प मिलता था और ये अलमारी मेरी तन्हाई के लम्हात का बेहतरीन साथी बन गई थी। मैं अक्सर उनकी अलमारी खोलकर पुरानी किताबें निकालकर पढ़ती रहती थी।
دادی کی کتابیں کچھ خاص اور منفرد تھیں۔ وہ معمولی کہانیاں نہیں تھیں، بلکہ ایسی کتابیں تھیں جن میں جنات، ما فوق الفطرت واقعات اور دوسری دنیا کی حقیقتوں کا ذکر تھا۔ ان کتابوں کی عبارتوں میں ایک عجیب و غریب سی کشش تھی، جیسے کہ وہ کسی اور ہی دنیا کا علم رکھتی ہوں۔ کتابوں کے صفحات پر بنے ہوئے عجیب و غریب شکلیں اور علامات مجھے حیرت میں ڈال دیتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دادی کسی خفیہ علم کی ماہر تھیں، یا پھر ان کا رابطہ جنات اور دیگر مخلوقات کے ساتھ تھا۔ ہر بار جب میں ان کتابوں کو پڑھتی، مجھے دادی کی شخصیت کے بارے میں نئے سوالات جنم لیتے۔ کیا واقعی دادی کو جنات کا علم تھا؟ کیا وہ کسی خاص مقصد کے تحت ان کتابوں کو جمع کرتی تھیں؟ کتابوں میں درج تعویذات اور عملیات نے میرے دل میں خوف اور تجسس کو ایک ساتھ جنم دیا۔ یہ کتابیں صرف کہانیاں نہیں تھیں، وہ کسی گہرے راز کا پردہ فاش کرنے والی معلوم ہوتی تھی۔ ان کتابوں کے اندر چھپے رازوں نے مجھے دادی کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے لیے سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دادی نے کبھی ان کتابوں کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ ہی ان کے بارے میں کوئی بات کی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کتابوں کے ہونے سے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دادی کی زندگی میں کچھ ایسا بھی تھا جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل تھا۔ دادی کے انتقال کے بعد یہ کتابیں ان کے رازوں کا واحد ذریعہ بن گئی تھیں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کتابوں کو مزید پڑھ کر دادی کے اس پوشیدہ علم کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گی۔ کچھ دن یوں ہی خاموشی اور بے اعتنائی میں گزر گئے۔ میرے دل میں ابھی تک وہ تلخ الفاظ گونج رہے تھے جو ماں نے میرے لیے کہے تھے، لیکن زندگی تو رکتی نہیں۔ ہر دن ایک نیا چیلنج لے کر آتا تھا۔ ایک دن رشتے والی خالہ ایک اور رشتہ لے کر آئیں۔ یہ رشتہ ایک نہایت ہی امیر کبیر گھرانے سے تھا، اور میری ماں اور ان کی بیٹیوں کی خوشی دیدنی تھی۔ شام کو جب رشتے والے آنے والے تھے تو گھر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ ماں اور میری بہنوں نے ہر انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مجھے ایک سائڈ پر کر دیا، جیسے میں ان کے لیے غیر ضروری ہو چکی ہوں۔ وہ سارے کام کر رہی تھی اور میں خود آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں میری کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ سب کچھ میری غیر موجودگی میں سر انجام دے رہی تھی۔ شام کو جب ان لوگوں کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میری ماں اچانک میرے پاس آئی۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے بھی شامل کرنے کا سوچ رہی ہے، مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے زبردستی اوپر چھت کی طرف لے جانے لگی۔ میں حیران پریشان تھی کہ آخر وہ مجھے کیوں لے جا رہی ہیں۔ ہم اوپر گئے جہاں ایک سٹور روم بنا ہوا تھا۔ یہ سٹور روم ایک عرصے سے بند پڑا تھا اور گھر کی ہر غیر ضروری چیز وہاں رکھ دی جاتی تھی۔ اس کمرے کے دروازے پر مکڑی کے جالے اور دھول کی موٹی تہ جم چکی تھی، اور کسی انسان کا وہاں جانا تقریباً ناممکن تھا۔ ماں نے سٹور روم کا بوسیدہ سا دروازہ کھولا، جس کی چرچراتی آواز نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس کمرے کی تاریکی اور بوسیدگی نے میرے دل میں ایک انجانی سی دہشت بٹھا دی۔ ماں نے مجھے زبردستی اندر دھکیل دیا اور میں حیرت اور خوف کے عالم میں ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ وہ مجھے اندر دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، یہی تمہارے لیے مناسب جگہ ہے، تمہیں ہماری خوشیوں میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کیا، جو کئی سالوں سے بند نہ ہونے کی وجہ سے مشکل سے بند ہو سکا۔ میں نے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں پلیز خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں اس اندھیرے اور بند کمرے میں کھڑی گھبراہٹ اور خوف سے لرز رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف پرانی اور بیکار چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ جگہ کسی بھوت بنگلے کی طرح لگ رہی تھی، اور میں تنہا اس کمرے میں قید ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کمرے کے اندر ہلکی روشنی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں میری نظر ایک پرانی اور بوسیدہ الماری پر پڑی جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس الماری کا دروازہ کھولا اور اندر موجود پرانی کتابوں کے ڈھیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب پر میری نظر رک گئی جو باقی سب کتابوں سے مختلف تھی۔ اس کی جلد پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، اور وہ کتاب کچھ زیادہ ہی پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے وہ کتاب نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھولا، ایک عجیب سی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی۔ کتاب کے پہلے صفحے پر
کچھ پرانے رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے کتاب کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ جب میں نے کتاب کے پہلے جملے کو پڑھا، اطلق الجن یتحررون واصبحوا انا ملکتہم، تو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے کتاب نے میرے اندر کوئی عجیب و غریب طاقت بھر دی ہو۔ جو ہی میں نے پہلی لائن پڑھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر ایک تاج آ گیا ہو۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میرے آس پاس کی دنیا بدل چکی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں جنات کی ملکہ بن چکی ہوں اور میرے سامنے ایک نئی دنیا کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ کتاب کے صفحات سے عجیب و غریب شکلیں اور علامتیں نکل کر میرے ذہن میں بسنے لگیں اور میں خود کو کسی دوسری دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ یہ تجربہ اتنا غیر معمولی تھا کہ میں سچ اور فریب کے درمیان فرق کرنے سے قاصر ہو گئی۔ میرے دل و دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ سب حقیقت ہے یا محض میرے ذہن کا کوئی کھیل؟ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کتاب کی طاقت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں نے یہ کتاب بند کی اور سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ کتاب واقعی کسی جناتی علم کی حامل ہے یا یہ محض اتفاق ہے؟ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب کے راز کو جان کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے۔ میری زندگی ایک نیا موڑ لے رہی تھی اور میں خود کو اس نئی دنیا کا حصہ بنتا محسوس کر رہی تھی، جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی، مگر جب میں جاگی تو صبح کی روشنی نے میرے چہرے کو چھو لیا تھا۔ سورج کی کرنیں نرم نرم سی میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولتے ہی محسوس کیا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے۔ میں نے جب اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو حیران کن طور پر مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پر واقعی ایک تاج ہے۔ میری ہلکی سی سرگوشی کے ساتھ ہی تاج کو ہٹانے پر میں نے دیکھا کہ تاج میں سے عجیب و غریب چمک پھوٹ رہی تھی۔ یہ چمک ایسی تھی جیسے تاج سونے کا بنا ہوا ہو، اور میں حیرت سے اس کی جھلک دیکھتی رہی۔ میرے دل میں ایک خاص قسم کا خوف اور حیرت جاگ گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میری دادی جنات کے راز کو جانتی تھی، اور یہ کتاب بھی یقیناً انہی کی تھی۔ میں نے جلدی سے تاج کو اتارا اور اسے احتیاط سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا، اور کتاب کو بھی اسے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آ کر دروازہ کھولے گا تاکہ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا سکوں اور اس کتاب کو پوری طرح سے پڑھ سکوں۔ کچھ دیر بعد میں نے سینک سینک کی آواز سنی، جو کسی کے قدموں کی آواز لگ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے فوراً کتاب اور تاج کو دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ اچانک میری ماں کی آواز سنائی دی، جو دروازے کو کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی، جلدی چلو، نیچے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انہیں صاف کرو۔ میں نے دل سے خدا کا شکر ادا کیا کہ کم از کم ابھی تک کسی نے میرے چھپانے کے عمل کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور برتنوں کا کام شروع کر دیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے۔ کام کرنے کے دوران میں بار بار سوچتی رہی کہ جلدی سے یہ کتاب کیسے پڑھ سکوں اور تاج کے بارے میں مزید کیا راز معلوم کر سکوں۔ جب کام ختم ہوا، میں نے ایک سرسری نظر سے دیکھا کہ کوئی میرے چھپانے کے مقام کی طرف مشکوک نظروں سے نہ دیکھے۔ پھر میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ کر تاج اور کتاب کو اپنی الماری میں رکھا۔ یہ کتاب اور تاج میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھے، اور میں نے تہیہ کیا کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ ہر لمحے کی گزرگاہ میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کر رہی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد ان پراسرار چیزوں کی حقیقت سامنے آئے۔ میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا، تمام پردے کھینچ لیے، اور ہر طرف سے کسی قسم کی آواز کی آمد و رفت کو روکنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور میرے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے جب میں نے کتاب کے صفحے پلٹنا شروع کیے۔ کتاب کی جلد پر عجیب و غریب علامتیں بنی ہوئی تھیں، اور اس کے صفحات پر جنات کے مختلف قسم کے عملیات، تعویذات اور مخصوص ہدایات درج تھیں۔ ہر صفحے پر جنات کی مخلوقات، ان کی خصوصیات اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے طریقے بتائے گئے تھے۔
किताब की तहरीर पढ़ते ही मुझे लगा जैसे कोई जादुई दुनिया मेरे सामने खुल रही हो। जिन्नात की मौजूदगी की अलामात और उनकी तामुलात के बारे में तफसील से लिखा गया था और मैं एक लम्हे के लिए इसमें पूरी तरह महव हो गई। एक मखसूस तावीज़ की तफसील ने मेरी तवज्जो को ख़ास तौर पर अपनी तरफ मबसूल किया, जो जिन्नात की दावत और उनके साथ राब्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ही मैंने उस तावीज़ की हिदायत को पढ़ा, मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस जाग उठा। मैं किताब के कुछ और सफ़े पलट रही थी कि अचानक कमरे की हवा में एक सर्द झोंका आया। मुझे महसूस हुआ कि कमरे की फ़ज़ा में कुछ बदल सा गया है और मैंने गिरदो पेश को बगौर देखा। इतने में कमरे के कोने में एक जिनज़ादा नमूदार हुआ। ये मखलूक हल्की रोशनी में धुंधली सी नज़र आ रही थी और उसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती थी, लेकिन बिल्कुल गैर मामूली। जिनज़ादे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी शक्ल में एक पुरस्रारियत और खौफ का अंसर शामिल था। जिनज़ादे की मौजूदगी ने मुझे मज़ीद लर्ज़ां कर दिया। मैंने महसूस किया कि ये कोई आम मखलूक नहीं है। उसकी मौजूदगी से कमरे की फ़ज़ा में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। जिनज़ादे ने मेरी तरफ देखा और एक लम्हे के लिए मैंने महसूस किया कि वो मेरे ख्यालात को पढ़ रहा है। उसकी आंखें जो किसी पुराने राज को छुपाए हुए थीं, मेरे दिल में एक अजीब सा तजस्सुस भर रही थी। मैंने किताब को देखते हुए जिनज़ादे की तरफ देखा और उसे ये एहसास हुआ कि शायद ये जिनज़ादा किताब की ताकत का हिस्सा है। मेरे दिल में सवालात का सैलाब आ गया। क्या ये जिनज़ादा मेरे लिए कोई पैगाम लेकर आया है? क्या इसकी मौजूदगी का ताल्लुक उस किताब की ख़ास तावीज़ से है? जिनज़ादे के ज़ाहिर होने ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया था और मैं उस लम्हे को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जिनज़ादे की मौजूदगी ने कमरे में गहरे सकूत और पुरस्रारियत को मज़ीद बढ़ा दिया था और मैं ख़ुद को उस जादुई तजुर्बे का हिस्सा महसूस कर रही थी। मैंने जिनज़ादे को गौर से देखा और कोशिश की कि उसके साथ बातचीत करूं, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल में एक खौफ और एहतराम की झलक पैदा कर दी थी। क्या ये जिनज़ादा किताब के राज़ों को आश्कार करने में मेरी मदद करेगा या ये मुझे एक और पुरस्कार दुनिया की तरफ ले जाएगा? इस लम्हे ने मेरी ज़िंदगी को एक नया चैलेंज दिया था और मैं उसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश कर रही थी। जिनज़ादे ने आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू किया और उसकी आवाज़ में एक पुरस्कार कुव्वत और संजीदगी थी। तुमने इस किताब की पहली तहरीर को पढ़कर मुझे आज़ाद कर दिया है, उसने कहना शुरू किया। मैं जिन्नात के ख़ानदान का सरदार हूँ और 1500 साल से इस तहरीर में कैद था। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। जिनज़ादे की बातें सुनकर मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। मैंने ये सुनकर सोचा कि ये सब कुछ मेरे लिए एक ख्वाब सा लग रहा है। जिनज़ादे ने मुझे मज़ीद बताया, ये ताज बहुत कीमती है, इसे हमेशा संभाल कर रखना और जब भी तुम इसे अपने सर पर पहन लोगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जो भी तुम मुझसे फरमाइश करोगी, मैं वो काम तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। जिनज़ादे की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं एक किताब की पहली तहरीर पढ़कर जिन्नात की मलिका बन गई हूँ। ताज की ये खासियत, जो जिनज़ादे की मौजूदगी को बुलाने की ताकत रखती थी, मेरे लिए एक नया राज और चैलेंज था। जिनज़ादे के अल्फाज में एक किस्म की मासूमियत और पुरजोशी थी और उसकी आंखों में चमक ने मेरे दिल को मज़ीद उलझन में डाल दिया था। कैसे मुमकिन है कि मैंने सिर्फ एक किताब पढ़ने से तुम्हें आज़ाद कर दिया? मैंने जिनज़ादे से पूछा, अपनी हैरत और परेशानी को छुपाने की कोशिश करते हुए। जिनज़ादे ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ कहा, किताब में मौजूद हर हरफ और तावीज़ के पीछे एक ताकतवर जादू छुपा हुआ है। तुमने उस किताब की ताकत को पहचान लिया और उसे इस्तेमाल किया, जिससे मैं आज़ाद हो गया। जिनज़ादे की बातों से ये बात वाज़ेह हो गई कि इस ताज और किताब का ताल्लुक किसी कदीम जादुई ताकत से है, जो सिर्फ मुंतखब अफराद को ही हासिल होती है। मेरे दिल में एक तरफ खुशी की लहर थी कि मुझे ये ताकतवर ताज मिला है, लेकिन दूसरी तरफ खौफ भी था कि मैं इस ताकत को कैसे संभाल सकूंगी। जिनज़ादे की मौजूदगी और उसकी पेशकश ने मेरे दिलो दिमाग में एक तूफान बर्पा कर दिया था। अगर मैंने इस ताज को पहना तो क्या तुम वाकई मेरे लिए हर मुश्किल हल कर दोगे? मैंने सवाल किया। जिनज़ादे की आंखों में फैलती चमक को महसूस करते हुए उसने सर झुकाया और कहा, बिल्कुल, लेकिन ये याद रखो कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इस ताज और किताब की ताकत को समझना और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
जिनजादे के अल्फाज ने मेरे दिल में एक नया अज़्म बिठा दिया। मैंने फैसला किया कि मैं इस ताज और किताब के राज को जानने और उनकी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिनजादे की मौजूदगी और उसके वादे ने मुझे एक नई उम्मीद थी, और मैंने महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी एक नए सफ़र की तरफ बढ़ रही है, जो पुरखतर और पुरअसरार हो सकता है, मगर एक नई उम्मीद और इम्कानात के साथ। जिनजादे की बातों के बाद मैंने अपनी पहली फरमाइश की। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक इज्जत वाली ज़िंदगी फराहम करो। तुम इंसानी शक्ल इख्तियार करो और मेरे लिए एक शानदार रिश्ता लेकर आओ। फिर मुझे एक आरामदेह घर फराहम करो, जहाँ मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के हर पहलू से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूँ। मेरे घर वाले और रिश्तेदार मेरे साथ हुस्न सलूक करें और मुझे वो एहतराम दें जिसकी मैं हकदार हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे वालिद का दिल भी नरम पड़ जाए और वो भी मुझे इज्जत दें। जिनजादे ने मेरी दरख्वास्त सुनी और सर झुकाते हुए अपनी खूबसूरत आंखों की चमक को मेरे सामने रखा। उसके चेहरे पर एक संजीदा मगर दिलकश मुस्कुराहट थी, जो देखते ही मैंने महसूस किया कि वो निहायत खूबसूरत था, और मैं पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठी। जिनजादे की मौजूदगी ने मुझे एक अपनायत का एहसास दिया, जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। उसने जवाब दिया, ठीक है, तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, तो मैं भी अपनी तमाम उम्र तुम्हारे लिए वक्फ करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त के साथ साथ तुम बूढ़ी हो जाओगी और मेरी जवानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल रखूँगा। जिनजादे की बातों ने मेरे दिल में एक नई उम्मीद भर दी थी। वो अपने वादे पर कायम रहने के लिए तैयार था और मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझे एक शानदार ज़िंदगी फराहम करेगा। चंद दिनों में जिनजादे ने वाकई अपने वादों को पूरा किया। वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके मेरे लिए एक आला ख़ानदान से रिश्ता लेकर आया, जो माली तौर पर बहुत मजबूत और इज़्ज़तदार था। मेरे वालिदैन और रिश्तेदारों ने जब देखा कि इतने बड़े और अमीर ख़ानदान से रिश्ता आया है, तो सब हैरान रह गए। मेरी माँ, जो हमेशा मेरे रिश्ते की मुखालफत में रहती थी, उसने भी इस तब्दीली को खुशी से कबूल किया। उसने सोचा कि अब मेरी शादी एक बेहतरीन ख़ानदान में हो रही है, जिससे हमारे घर की इज्जत में इजाफा होगा और मेरी बहनों के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। उसने दिल से फैसला किया कि मुझे शादी करके इस घर से चले जाना ही बेहतर है, ताकि मेरी बहनों को बेहतरीन रिश्ता मिल सके और घर में कोई और परेशानी ना हो। शादी के दिन पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग खुशी खुशी मुझे विदा करने के लिए आए, और जिनजादे ने हर जगह अपने असर व रसूख से मेरी इज्जत और एहतराम को यकीनी बनाया। मेरे वालिद का दिल नरम पड़ चुका था और उसने भी दिल से मुझे नेक ख्वाहिशात दी। शादी के बाद मैं अपने नए आरामदेह घर में मुंतकिल हो गई, जहाँ जिनजादे के साथ हर पल खुशी और सुकून के साथ गुजारते हुए मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। मेरे वालिदैन और रिश्तेदारों ने मेरी खुशी को दिल से कबूल किया और मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। जिनजादे ने अपनी तमाम उम्र मेरे लिए वक्फ कर दी और मैंने महसूस किया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक शानदार तब्दीली देख ली है। उन सब की बदौलत मुझे अपनी ज़िंदगी में वो इज़्ज़त, एहतराम और मोहब्बत मिली जो मैं हमेशा चाहती थी। अब मेरी छोटी बहनें मुझे अपनी आप ही कहते नहीं थकती और हमेशा मुझसे मिलने आती हैं और मुझसे बहुत प्यार से बात करती हैं। उनके साथ इतने बड़े खूबसूरत बंगले में वक्त गुजार कर मुझे निहायत खुशी महसूस होती है।